بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نو اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے سب اہل و عیال بھی خیریت سے ہوں گے اور عید آپ نے بہت اچھے سے گزاری ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات و حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، اور میرا اللہ آپ کو ہر ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر سے، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کا یہ 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ 1 منٹ کا وظیفہ کریں اور کمال اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ وظیفہ سکول، کالجز، مدارس کے طلباء کے لیے بہت ہی زیادہ اہم وظیفہ ہے۔ سکول، کالج، مدارس کے طلباء، وہ طلباء جو پڑھتے ہیں اور ان کو سبق یاد نہیں ہوتا، یا پھر لیکچر سنتے ہیں اور وہ لیکچر ان کو سمجھ میں نہیں آتا، یا وقتی طور کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ سبق یاد بھی ہو جاتا ہے، سمجھ بھی آ جاتا ہے، لیکن بعد میں وہ ذہن سے نکل جاتا ہے، بار بار بھول جاتے ہیں اور پھر ان کو بڑی محنت سے بار بار یاد بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے تمام طلباء کے لیے یہ وظیفہ بہت اہم ہے، اور وہ طلباء جو مدارس میں حفظ کر رہے ہیں خصوصاً، ان کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے۔ 1 منٹ کا وظیفہ کریں گے اور آپ کا ذہن اتنا تیز ہو جائے گا، کبھی بھی کچھ بھولے گا نہیں۔ جو یاد کریں گے وہ ہمیشہ یاد رہے گا، اور جو سمجھ نہیں آتا تھا وہ سمجھ بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر تو آپ خود پڑھ سکتے ہیں اس وظیفہ کو تو خود پڑھ لینا ہے، اور اگر بچہ چھوٹا ہے، مثلا چھوٹے بچے ہیں جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کا ذہن تیز ہو اور یہ کلاس میں پوزیشن بھی حاصل کرے، اچھے نمبروں سے پاس بھی ہو، تو پھر ماں یا باپ کوئی بھی ایک یہ عمل کر کے بچے کے سینے کے اوپر پھونک مار دیا کرے۔ یعنی جو بڑے بچے ہیں وہ یہ عمل خود کریں گے، اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ماں باپ یہ عمل کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے اور ذہن بہت تیز ہو جائے گا۔ ایک چیز کو اور یاد رکھیں کہ ذہن یادداشت کو تیز کرنے کے لیے گناہوں سے پیچھے ہٹنا یہ بھی ضروری ہے۔ گناہ چھوڑ دینا یہ بھی ذہن کو تیز کرتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی گناہ میں مبتلا ہیں، وہ گناہ کبیرہ ہے، وہ گناہ صغیرہ ہے، جو بھی ہے، تو اپنے ذہن کو، اپنے آپ کو اس گناہ سے پیچھے ہٹا دیں۔ اس سے بھی ذہن تیز ہوتا ہے۔ یعنی جتنا تقوی اختیار کیا جاتا ہے اتنا ذہن تیز ہو جاتا ہے، کیونکہ علم یہ نور ہے، اور نور وہیں پر آتا ہے جہاں پر گندگی نہ ہو۔ اگر ذہن میں، اعمال میں گندگی ہوگی، برائی ہوگی، تو پھر ذہن کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو جو اچھی چیزیں ہیں ان کے اندر مشغول کرنا چاہیے۔ برائی میں، برائی چیزوں سے ہمیشہ محفوظ رہنا چاہیے، خود کو بچا کے رکھنا چاہیے، فضولیات میں نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو اچھی چیزوں کے اندر ہمیشہ مصروف اور مشغول رکھیں۔ اس سے بھی ذہن بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے، اس میں بھی وسعت آ جاتی ہے، اور انسان کو یاد رہنے لگ جاتا ہے۔ جو بھی یاد کریں گے وہ ہمیشہ یاد رہے گا، بھولے گا نہیں۔ اب عمل کو آپ سن لیں اور سمجھ لیں۔ وہ اس طرح، اس عمل کے 2 حصے ہیں۔ ایک تو یہ والا حصہ ہے، ہر نماز کے بعد ایک بار سورہ علم نشرہ 30ویں پارے میں ہے، مختصر ہی ہے، بہت لمبی سورہ مبارکہ نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہے اور سینے پر پھونک مار دینی ہے۔ 1 مرتبہ پڑھنی ہے اور سینے پر پھونک، اور اس سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ یعنی 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 1 مرتبہ سورہ علم نشرہ کو پڑھنا ہے، اور پھر 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، سینے پر پھونک مار دینی ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو یہ عمل خود کریں گے، اور اگر بچہ ہے، چھوٹا ہے، تو اس کے لیے کرنا ہے تو پھر ماں کر لے یا باپ کر لے یا کوئی بھی گھر کا بڑا جو کر سکتا ہے وہ کر لے۔ 1 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے، اول آخر 1 مرتبہ درود شریف، اور اس بچے کے سینے کے اوپر پھونک مار دینی ہے، اور اس کے سینے پر بھی یہ پھونک ہے، یہ ہر نماز کے بعد مارنی ہے۔ اس سے انشاءاللہ تعالی یہ 1 منٹ کا وظیفہ اور اس کے ایسے کمالات آپ کو نظر آئیں گے کہ بچے کو سبق یاد بھی ہوگا اور وہ اچھے نمبروں سے پاس بھی ہوگا۔ اور خصوصاً جن لوگوں کی پڑھائی بہت زیادہ ٹف ہو جاتی ہے، یعنی آگے وہ میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں یا کہیں پر بھی ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، کالج میں ہیں، کہیں پر بھی،
بہت ٹف ہے، بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے، وہ بیچارے 15 گھنٹے پڑھتے رہتے ہیں لیکن وہ کمال حاصل نہیں ہوتا۔ اگر وہ یہ وظیفہ کریں گے تو 5 گھنٹے پڑھنے میں بھی ان کو وہ کمال حاصل ہو جائے گا اللہ کے فضل سے اور اس وظیفہ کی برکت سے۔ ایک حصہ تو اس کا ہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز تہجد ادا کریں، نماز تہجد ادا کریں، اور تہجد کی نماز میں رب زدنی علما اس کو کثرت سے پڑھیں۔ اس سے پہلے آیات وہ بھی یاد کریں، ان آیات کو ایک دفعہ پڑھ کے پھر رب زدنی علما کو کثرت سے جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا آپ نے تہجد میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے اور ذہن بہت زیادہ تیز ہوگا اور پڑھائی میں آپ کو کمال حاصل ہوگا۔ جہاں پر بھی ہوں گے آپ اپنی مثال آپ ہوں گے، لوگ دیکھیں گے، استاد بھی تعریف کریں گے اور لوگ بھی تعریف کریں گے کہ اس بچے کا تو ذہن بہت زیادہ تیز ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور جو میں نے بات عرض کر دی کہ گناہوں سے بھی بچنا ضروری ہے، اس کو چھوڑنے سے، گناہوں کو چھوڑنے سے بھی ذہن، دماغ، یادداشت یہ تیز ہو جاتی ہے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔